السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔
صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح بیان کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب جوان ہوئیں تو انہوں نے مشرق کی جانب پردہ لگا کر علیحدگی میں اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ بے حد نیک خاتون تھیں، دوسروں سے علیحدہ ہو کر انہوں نے ایک کونے میں حجرہ سمجھ لیں کہ حجرہ بنا کے اس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر سورۃ مریم کے اندر کیا ہے، 16ویں پارے میں۔ جب یہ علیحدہ بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو نوجوان کی شکل میں مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نوجوان آیا تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ کے ایک دفعہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ اکبر! مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ فرشتہ ہے۔ یہ پریشان ہو گئیں، کہا تو اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے، یعنی وہ پریشان ہو گئی ایک نوجوان کو دیکھ کے۔ وہ نوجوان جو فرشتے کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا بی بی مریم میں ڈرو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کہا میں ایک بیٹے کا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس کو کہا؟ جناب مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔
جوان ہیں، نیک ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، اللہ کی ولیہ ہیں، جب ان کو یہ بتلایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، ایک بیٹے کا اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، یہ سن کے چونکہ نہ شادی ہوئی تھی، نہ وہ کوئی گناہ گار تھی، ایک بہت نیک عورت تھی، وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اکیلی تھی، ڈر گئی کہ یہ مرد کیسے آ گیا، نیک عورت تھی۔ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہا میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے تجھے بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ اب دیکھیں نا، مالک کائنات ہے، ماں جی حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب ابرا آیا تھا بیت اللہ گرانے کے لیے، اللہ کن کہتے تو ہو جاتا سب کچھ، کیا ضرورت تھی اللہ کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی؟ لیکن اللہ نے ہمیں بتلانا تھا کہ میں رب ہوں، سارے اختیارات کا مالک ہوں، جو میری مرضی میں آتا ہے میں وہ کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی روکنے والا ہے نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہے۔ ادھر اللہ پیغام دے رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، نیک عورت ہے، پاک باز عورت ہے، فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے پاس سارے اختیار آتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب شادی ہوئی کوئی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ کوئی غلط عورت نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی تابعدار ہیں، اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرنے والی ہیں۔ اب جب بیٹا ہو گیا پھر پریشان ہو گئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، بیٹا لے کے آئی باہر، اللہ اکبر، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اس سے پہلے کہ میں مر گئی ہوتی میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اب جب بیٹے کو لے کے آئی لوگوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے بولنا نہیں ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ روزہ وہ جو رمضان کے مہینے میں فرض ہے نا، وہ روزے، وہ بھی روزے ہیں بڑی عظمت والے، بڑی فضیلت والے، لیکن انسان کا منہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم نے بولنا نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام جب آئی، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ اے مریم، بچے کو جب دیکھا نا تو کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بہت اچھی تھی، نیک تھی، تیرا باپ بھی بہت اچھا نیک تھا، تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو نے کیا کر دیا ہے، بیٹے کو لے کے آ گئی ہے۔ تانے دینے لگ گئے لوگ، بڑے گرم ہو گئے، مشتعل ہو گئے۔ واہ مولا، میں تیرے صدقے جاواں، تیرے قربان جاواں۔ جب انہوں نے سوالوں پہ سوال کرنے شروع کر دیے نا، تو مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو، ذرا رب کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، رب کی طاقتوں کا اندازہ لگاؤ۔ رب رب ہے، رب جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اندازہ فرمائیں کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کہتی ہیں سوال کرنے والوں سے، اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور غصے میں آ گیا، اے مریم، تو ہمیں پاگل سمجھتی ہیں، بے وقوف سمجھتی ہیں، کبھی گود میں بھی بچہ بولا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ رب ہے جو چاہے وہ کروا سکتا ہے، بلوا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت والا دن ہوگا، انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں، کان۔ بندہ کہے گا تو میرے خلاف ہی بول رہا ہے، میرا جسم ہو کے۔ آواز آئے گی، مجھے بلانے والا بلا رہا ہے۔ اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس کے حکم کو جو نظر انداز کرے گا، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ابرا کو پکڑا نا پھر اللہ تعالیٰ نے، چھوٹے چھوٹے ہاتھی اور وہ جو پرندے تھے، یہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا، بڑا بڑا اسلحہ لے کے آیا تھا، بڑی فوجیں لے کے آیا تھا، بڑی زبردست خوراک لے کے آیا تھا۔ پھر اللہ نے سبق سکھایا کہ نہ سکھایا؟ پھر جو اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی بغاوت کرتا ہے، پھر اللہ رب رحمان ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ پھر رب کا پکڑا ہوا کوئی چھڑا نہیں سکتا کوئی اور۔ کہنے لگی اس بچے سے پوچھو۔ اب بچے سے انہوں نے پوچھا، اللہ اکبر، اور بچہ بول پڑا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے، بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کئی کہتے ہیں نا نعوذ باللہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سراسر جھوٹ۔ اللہ اکیلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اکیلا ہے۔ میرا سونا بلال کہا کرتا تھا نا اللہ احد، جتنی مار پڑتی تھی اتنی دفعہ کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی رشتہ داروں کی۔ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب یہ بول پڑے نا تو وہ سارے حیران بھی ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی انسان کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی نیک ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بد ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی گورا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کالا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بڑا نیک ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بڑا بد ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تب بھی اللہ کی ضرورت ہے، کھانا کھاتے ہیں تب بھی اللہ کی ضرورت ہے، چلتے ہیں تب بھی اللہ کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم سارے جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات بھی قرآن میں ارشاد فرما دی اللہ رب العزت نے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ فرمایا تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ نے فرما دیا کہ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم سارے اس کے محتاج ہیں۔
جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے میرے سونے اور پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جماعت بھی پوری انبیاء کی بہترین، کائنات کی جماعت، دنیا کی بہترین جماعت، جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا، جن کو نبوتوں کے تاج پہنائے اللہ رب العزت نے، وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، وہ بھی اللہ کے محتاج۔ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، صحابی بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماں کی گود میں بول پڑے، اس عمر میں کبھی کوئی بولا نہیں، لیکن اب بھی قیامت تک جس کو وہ بلانا چاہے گا کوئی اسے روک سکتا نہیں، روک سکتا۔ 3 بچے بولے ہیں، 3 چھوٹی عمر میں۔ ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جریج کا، رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک بزرگ تھے یہ بھی۔ اے میرے اللہ، جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ نا بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آئے، والدہ محترمہ آئیاں تو نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ محترمہ نے 1-2 دفعہ آواز دی، سوچنے لگ گئے اللہ ایک طرف ماں کی آواز ہے، دوسری طرف میں تیرے سامنے کھڑا ہوں نماز کے لیے۔ نماز پڑھتے رہے، ماں چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، والدہ محترمہ پھر تشریف لائیں، جریج رحمت اللہ علیہ پھر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، فرض نماز تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ تو نفلی عبادت بھی بڑی کرتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر بھی اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ والدہ محترمہ آئیں دوسری مرتبہ، جریج رحمت اللہ علیہ دوبارہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر والدہ محترمہ آ گئیں، آواز دی جریج جریج، 3 دفعہ آواز دی، پھر سوچنے لگ گئے کہ ادھر ماں ہے، ادھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نہیں نماز چھوڑی ماں، پھر واپس چلی گئی۔ لیکن واپس جاتے جاتے نا اللہ کی حکمت، بد دعا دے گئی، کہنے لگی اللہ جریج کی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی فحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں غصے میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، وہاں ایک خوبصورت عورت تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ماں کی دعا رد نہیں جاتی، ماں کی بد دعا بھی رد نہیں جاتی۔ بنی اسرائیل کی وہ جو عورت تھی نا، وہ کہنے لگی لوگوں کو کہ اگر تم کہو تو یہ جریج جو ہے یہ بڑا اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، میں اس کو بہکاؤں، گناہ میں ملوث کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری کے تھے۔ آئی جریج کے پاس، وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے
وہ تو برائی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ آج جن کو ہم نے اللہ کے ولی بنا رکھا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ہمیں سمجھ نہ آئی تو یہ ولی جن کو آج لوگ ولی کہتے ہیں، یہ جو گلیوں میں پھرتے، افیم چرس پیتے، سنگل پہنے، مندریاں پہنے، بے نمازی، گندے، یہ جہنم میں لے جائیں گے لوگوں کو اگر ہمیں خیال نہ آیا، اگر ہم سیدھے طرف نہ چلے۔ یہ دیکھو اللہ کا ولی ہے جریج، آئی بڑی بن ٹھن کے آئی۔ جریج رحمت اللہ علیہ نے تکنا بھی گوارا نہ کیا، دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج کے پاس نا ایک اس کا ملازم رہتا تھا، وہ اس کی طرف مائل ہوئی، اس جو ملازم تھا نا اس نے جو زنا کیا اس عورت کے ساتھ، استغفر اللہ، اس کے عوض بچہ پیدا ہوا اس عورت کو۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ یارو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان پر الزامات بھی بڑے بڑے لگتے ہیں اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم جو نیک آدمی ہوتا ہے نا بڑی بڑی آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، لوگ اس کو جینے نہیں دیتے۔ یہ معاشرہ اس طرح کا ہے، بد آدمی، بدماش آدمی، لوگوں کو تنگ کرنے والا آدمی، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں نا، آپ مجھے الیکشن پہ کھڑا کر لیں قومی اسمبلی کے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے الیکشن میں، شریف آدمی، نمازی آدمی، قاری لطف اللہ صاحب کو کھڑا کر لیں، کسی نے ووٹ دینا ہے؟ نہیں دے گا۔ ایک آدمی جو کھڑا ہوگا جس کے ساتھ 10-12 گن مین گھومتے ہوں گے، یہ قوم اس کو سلیکٹ کرے گی، اس کو ووٹ دے گی۔ دوہرا معیار ہے اس قوم کا، تبھی یہ ذلت کی رسوائیوں میں پیس رہی ہے۔ حکمران مانگتے ہیں جناب عمر فاروق جیسا، اور ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، جنہیں حرام حلال کا ہی نہیں پتا۔ یہ دوہرا معیار جب تک قوم چھوڑے گی نہیں نا، قوم پر اللہ کے عذاب آتے رہیں گے۔ اب دیکھ لو مہنگائی کا عذاب ہے، بجلی کا عذاب ہے، سوئی گیس کا عذاب ہے، کون کون سی مصیبت اور عذاب نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نہیں آ رہے ہیں اور ہماری اپنی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو جریج رحمت اللہ علیہ کے اوپر الزام لگا دیا اس بی بی نے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ لوگ غصے میں آ گئے، مشتعل ہو گیا۔ اس نے جو عبادت خانہ بنایا ہوا تھا نا جریج رحمت اللہ علیہ نے، بغیر تحقیق کیے غصے میں آ گئے، اس کو گرانا شروع کر دیا، گرا دیا، اور جریج رحمت اللہ علیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ میں صدقے قربان جاؤں، دین بڑا پیارا دین ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو طرف سے بات نہ سن لو اور لوگوں کو فیصلہ نہ کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کون دو طرف سے بات سنتا ہے؟ ابھی آپ کے کان میں کسی کی کوئی بات سنا دے، آپ 100 لوگوں کو جا کے بتاتے پھریں گے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی آپ کو محسوس نہیں ہوگی کہ یہ بات غلط بھی ہے کہ صحیح بھی ہے۔ یہ شخص بھی اللہ کے نزدیک بہت گناہگار ہے جو ایک طرف کی بات سن کے آگے پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ محبت خانہ جو ہے اس کو گرا دیا،
جریج رحمت اللہ علیہ کو مارنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ عورت کہہ رہی ہے یہ بچہ تمہارا ہے، حرام کا بچہ یہ تمہارا ہے، تم اتنے نیک بنے پھرتے ہو۔ کتنی بڑی یہ آزمائش تھی اللہ کے اس ولی پر، اور میں نے پہلے عرض کیا نا کتنی بڑی آزمائش تھی جناب مریم علیہ السلام پر، جب بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کن کے ذریعے۔ مریم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے گواہیاں دلوا دینی ہیں، وہ غیب کا علم تو نہیں تھا، وہ تو پریشان تھی۔ جب لوگوں نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا اس بچے سے پوچھ لو، جناب عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی جناب مریم علیہ السلام پر۔ ایک عورت تھی، خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی، بڑی عبادت گزار تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورت کا نام ہی مریم رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی عزت، کتنی عظمت۔ ادھر جریج ہیں رحمت اللہ علیہ، بغیر سوچے سمجھے سب کچھ گرا دیا، ان کا نقصان کر دیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو، جب کوئی بات ہو نا پہلے سوچ سمجھ لیا کرو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ایک دفعہ نا میں نے اسی جگہ اپنے خطبے میں ایک بات کی، اب تو لوگوں میں ماشاءاللہ کچھ شعور آ گیا ہے، نئی نئی مسجد بنی تھی 35-30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا لوگوں، اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، میں آج بھی کہہ رہا، اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے، اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں، پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جن کو دین کا پتہ نہیں تھا نا، کئی لوگ جو دوسروں سے باتیں سن کے پھر جب اہل حدیثوں سے سنتے ہیں نا تو بہت سی باتیں ان کے لیے نئی ہوتی ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں، یار پہلے تو کبھی یہ بات سنی نہیں تھی۔ تو بڑے حیران ہوئے، جا کے ادھر بازاروں میں بھی باتیں کرنے لگ گیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ عرش عظیم پر ہے، ان کے دسترس میں ہر چیز ہے، کسی اور کے اختیارات اتنے نہیں ہیں۔ اللہ نے کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے۔ جریج رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں میرا قصور تو بتاؤ۔ کہا یہ بچہ تمہارا ہے، تم نیک بنتے ہو۔ یہ عورت کہتی ہے جریج کا بچہ ہے، یہ سازش تھی ایک اس کے خلاف۔ اللہ کے ولی تھے نا، تو اللہ کے ولیوں کی مدد کون کرتا ہے؟ رب۔ ایسی ایسی رب کعبہ کی قسم اللہ مدد کرتا ہے، انسان تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ دین پڑھ کے دیکھ لو، قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ لو، بڑے واقعات ہیں۔ کہنے لگے اچھا اس طرح کرو، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ لے، اتنی پریشانی میں بھی کہ لوگ مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، سب کچھ گرا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، کہتے ہیں مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھ کے کہنے لگے بچے کو ادھر لاؤ۔ دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا بالکل نومولود۔ بچے کو لایا گیا تو اس کے پیٹ کے اندر ایسے انگلی کر کے نا کہتے ہیں بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟
اور ہم اس رب کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا داتا بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، اور کوئی بھی نہیں. ہم مر سکتے ہیں، کسی کو نہ داتا مان سکتے ہیں، نہ رب مان سکتے ہیں، نہ الہ مان سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے رب سے کہیں گے یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے ہمارا. بھائی اللہ جو تو نے فضل کیا تھا عقیدہ توحید کے حوالے سے، عقیدہ توحید لے کے تیرے پاس آئے ہیں. انشاءاللہ رب عقیدہ توحید والوں کو کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. دوسروں نے نہیں جانا، شرک کرنے والوں نے. شرک اہل حدیث کرے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا معافی کے بغیر اگر مر گیا تو. شرک دیوبندی کرے اگر مر گیا بغیر معافی کے لیے جنت میں نہیں جائے گا. بریلوی بھائی اگر شرک کرتا کرتا مر گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا چاہے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید کی بڑی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. اگر اللہ نے دیا ہے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرو، اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، مرتے دم تک سنبھال کے رکھنا ہے، تب عزت پاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جریج رحمت اللہ علیہ نے جب پیٹ پہ ہاتھ لڑکے کے وہ چھوٹے بچے کے لگایا، کہا بول کے بتا. اب کانفیڈنس دیکھو، اعتماد دیکھو، اللہ پہ بھروسہ دیکھو. کیا اسے غیب کا علم تھا کہ یہ بچہ بول پڑے گا؟ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا، اپنے اعمال پر بھروسہ تھا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کبھی کی. بچے کو ایسے کر کے نا پیٹ کے، دنیا کھڑی ہے ارد گرد، تماش بین کھڑے ہیں تماشا دیکھنے والے. اللہ جو تماش بین ہے نا ان کو بھی ہدایت دے. پھر وقت آتا ہے یہ خود بھی کبھی تماشا بن جاتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرا کرو. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا کیا کرو. اللہ اکبر. میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. میرا رب آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. بچہ بول پڑتا ہے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، ان کا جو چرواہا ہے فلاں فلاں میں اس کا بیٹا ہوں. واہ ربا میں صدقے قربان جاؤں تیرے. تو اپنے بندوں کی عزت کیسے رکھتا ہے؟ تو اپنے بندوں کو ذلت سے کیسے بچاتا ہے؟ یہ صرف اس کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام یاد آ گیا. بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، کائنات کے رب نے تخت پر بٹھا دیا. اس رب کے ہم بن جائیں تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. دنیا میں بھی عزتیں مل جائیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی. جب بچہ بولا لوگ حیران پریشان، اب تابعہ داری کرنے لگے. کوئی ہاتھ چومنے لگ گیا، کوئی ماتھا چومنے لگ گیا، کوئی کہنے لگے جنید ہم آپ کو نا اب سونے کا کمرہ بنا دیتے ہیں جہاں آپ نے عبادت کرنی ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کے ولی تھے. کہنے لگے سونے کا نہ بناؤ، جس طرح کا میرا کچا تھا نا اسی طرح کا بنا دو. ایک عیسیٰ علیہ السلام بولے گود میں، ایک یہ بولے. اب وقت ختم ہو گیا، ایک بچہ اور بولا گود میں. صرف 2 منٹ میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں. ایک بی بی بچے کو دودھ پلا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گھوڑے سے گزرا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. سبق موز بات ہے. بچہ وہ ماں کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا. بچہ بول پڑا
کہتا اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا. آگے گئی ماں لے کے بچے کو تو ایک عورت تھی جس پر زنا کا الزام تھا، چوری کا الزام تھا، لوگ اس کو لان تان کر رہے تھے، مار رہے تھے، زد کوب کر رہے تھے کہ تو نے یہ حرام زدگی کی ہے. تو ماں کہتی ہے اس بچے کی کہ اللہ اس عورت جیسا میرے بیٹے کو نہ بنانا. بیٹا کہتا ہے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا. ماں حیران رہ گئی. آخری بات ہے بھائی، 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، آخری بات ہے، 3 بچے بولنے ہیں گودی میں. اللہ اکبر. ماں حیران رہ گئی کہ وہ اچھا بھلا آدمی گزرا تھا، عزت والا لگ رہا تھا، شان و شوکت والا لگ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اس کو میرے بیٹے کو اس طرح کا بنا دے، تو نے کہا اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا. اور یہ بی بی جس پہ زنا کا الزام ہے، چوری کا الزام ہے، میں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا، تو نے کہا اللہ مجھے اس طرح کا بنا دینا. یہ کیا بات ہے؟ بچہ کہنے لگا وہ اچھا انسان نہیں تھا. وہ جو گھوڑے پر سوار تھا، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑا اس کی ٹور شور تھی، وہ اچھا انسان نہیں تھا. یہ جو بی بی ہے یہ اچھی عورت ہے، اس پر الزام لگا کے اس کو جان بوجھ کے تہمت لگائی جا رہی ہے. یہ نیک عورت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کا بنا دینا. یہ 3 بچے بول رہے ہیں. میرے بھائی جو بعد میں آتے ہیں انہیں کیا پتا بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ ختم ہوئی. وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.